اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وارد ہو رہے ہیں الحمدللہ تعریف کی بحث کے اندر 4 سے 5 صفحات پر مشتمل یہ بحث ہے، اور اس بحث کا خلاصہ اقسام تعریف میں ہم دو سے 3 عبارتوں کے اندر عربی میں ہم کر سکتے ہیں۔ اس عبارت کو اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں آپ۔ التعریف ان کان بالفصل فحد و ان کان بالخاصۃ فرسم وکل منہما بالجنس القریب تام وَكُلٌّ مِّنْهُمَا بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ تَامٌ وَإِلَّا فَنَاقِصٌ۔ یہ ہے اس پوری بحث کا خلاصہ۔ فناقص صحیح ہے، یہ ہے خلاصہ۔ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اقسام تعریفی، میں بھی یہ چاہ رہا تھا آج، تو یہ اتفاق سے میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں امتحانی شفائی لوں گا، میرا ارادہ تھا جا کر پیپر تقسیم کر کے پھر آ جاؤں گا، اور آج آ کے کیونکہ آج منگل تھا، اوپر جانا نہیں تھا، اڑانا تھا اس کو مکمل۔ لیکن یہ ہوا کہ انہوں آگا نہیں، مجھے صبح میں ہی بلا لیا کہ طلاب بہت زیادہ ہیں، میں ذرا بڈھا بندہ ہوں، اکیلا لے نہیں سکوں گا، تو آپ تھوڑا جوان بندے ہو، ذرا جلدی سے نمٹا لو۔ اب میں بڑی کوشش کی، لیکن وہ ٹائم کھنچ گیا۔ ایف اے کے بھی بھیج دیے، جیسے انہوں نے دیکھا نا یار یہ تو جلدی ہو گیا، میٹرک کے 9 بندے تھے میٹرک کے، انہوں نے کہا ایف اے کے بھی بھیج دیے۔ اب وہ ایف اے والے بھی آ گئے، آگا کہہ رہے ہیں کہ یار وہ میں تھک گیا ہوں، ہم ذرا بعد میں مجھے دن میں بھی لینے ہیں، تو آپ ابھی ہمارے یار چلو اللہ مالک ہے، اسی لیے وہ اللہ تو تھا۔ خوب آگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام التعریفی، تعریف کی اقسام۔ ابتدائی طور پر تعریف کی 2 قسمیں ہوئی۔ التعریف حد و رسم۔ تعریف حدی ہوتی ہے اور رسمی ہوتی ہے۔ حد یعنی فصل والی، رسم یعنی خاصے والی۔ والحد والرسم تام و ناقص، اور اب ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی حد اور رسم میں سے ہر ایک تام ہوتی ہے اور ناقص ہوتی ہے۔ تام اور ناقص کا معیار ہے جن سے قریب، جن سے قریب ہو تو تام، نہ ہو تو ناقص۔ یہی کہا نا اوپر، جو ابھی 2 عبارتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سبق ان ذکرنا التعریف اللفظیہ، ہمارا تعریف لفظی کو ذکر کرنا گزر چکا۔ ولا يهمنا البحث عنہ فی ھذا العلم، ایسے علم یعنی علم منطق میں اس تعریف لفظی سے بحث کرنا ہمارے لیے مہم نہیں ہے، یہ لغت کا کام ہے۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ تعریف لفظی لا ينفع، یہ نفع نہیں دیتی ہے، یہ فائدہ نہیں دیتی ہے، الا، مگر فائدہ دیتی ہے ایک چیز کا، وہ کیا ہے؟ لمعرفت وضع اللفظ لمعناہ، لفظ کا اپنے معنی کے لیے
وضع ہونے کی معرفت کا فائدہ، جو لغت کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی لفظ کا معنی کیا ہے یہ تعریف لفظی بتاتی ہے. بس اس جہت کو اگر ملوز نظر رکھا جائے تو اس کو تو تعریف کا نام دینا بھی صحیح نہیں ہے. اس کے باوجود اگر مناطقہ اس کو تعریف کا نام دیتے ہیں تو وہ لفظ تعریف کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے، یا آپ اس کو مجاز گوئی بھی کہہ سکتے ہیں. فلا یستحقو، بس یہ تعریف لفظی مستحق نہیں ہے اسمت تعریفی، تعریف کے نام کی، الا اگر ہے مستحق تو من باب المجازی والتوسعی، باب مجاز اور باب توسع، یعنی لفظ تعریف میں وسعت دیتے ہوئے. معلوم ہوا تعریف لفظی سے کوئی کام نہیں ہے. خود تو پھر جب منطقی تعریف کہتا ہے تو وہ تعریف کیا ہے؟ وَإِنَّمَا غَرَضُ الْمَنْطِقِيِّ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالْمَعْلُومُ التَّصَوُّرِيُّ الْمُوصِلُ إِلَى مَجْهُولٍ تَصَوُّرِيٍّ. کہتے ہیں غرض منطقی تعریف سے فقط اور فقط معلوم تصوری ہے، وہ معلوم تصوری کہ جو مجہول تصوری تک پہنچانے والا ہو، وہ ہے تعریف. اسی کے ذریعے سے مجہول ہمارے لیے معلوم ہوگا. کون معلوم تصوری؟ الواقع، کہ جو معلوم تصوری واقع ہوتا ہے، جواباً بطور جواب، ام الشارحتی اول حقیقتی، ماء شارحہ کا یا ماء حقیقیہ کا جواب. وہی معلوم تصوری، وہی تعریف ہے، وہی معلوم تصوری ہے، وہی جواب ہے ماء شارحہ کا اور ماء حقیقیہ کا. اس کا مطلب تصدیق کبھی بھی واقع نہیں ہوگی. نہیں. وَيُقَسَّمُ إِلَىٰ حَدٍّ وَرَسْمٍ، اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے حد کی جانب اور رسم کی جانب. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِلَىٰ نَاقِصٍ وَتَامٍ، اور اس حد و رسم میں سے ہر ایک کو تام اور ناقص کی جانب تقسیم کیا جاتا ہے. الاول، مطلب خود نہ تو معرف جو ہے تصدیق ہوگا نہ ہی معرف. نہیں ہے، دونوں نہیں ہیں، دونوں تصور ہیں، دونوں تصور ہیں. تصدیق کیا ہے؟ حکم. یہ مفرد ہیں، حکم نہیں ہے ان کے پیچھے، اذان نہیں ہے. تعریف میں بھی نہیں ہے. تعریف میں بھی نہیں ہے. تعریف بھی کیا ہے دیکھیں گے اب. تعریف میں جو الفاظ آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی مفردات ہیں. ملا کے ایک ہو گیا. ملا کے الگ چیز ہوگی نا. اب ملا کے جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا. ابھی تعریف اور جو کہہ رہے ہیں آپ اس اعتبار سے، تعریف یعنی معرف، صحیح، یعنی وہی معلوم تصوری، یعنی وہی جواب ماء شارحہ، وہی جواب ماء حقیقیہ. الاول الحد التام، پہلی قسم بنی حد تام. وہو، یہ حد تام، التعریف، وہو التعریف بجمیع ذاتیات المعرف بالفتح. کہہ رہے ہیں یہ تعریف ہوتی ہے، کون سی تعریف؟ کہ جو معرف کے تمام ذاتیات کے ساتھ ہوتی ہے. وہو التعریف بجمیع ذاتیات المعرف. تھوڑا سا اور کھول رہے ہیں، کیسے؟ بالفتح. معرف کو سمجھا رہے ہیں کہ معرف نہ پڑھیے گا، معرف پڑھیے گا. بالفتح کو بریکٹ میں لکھا ہے. وَيَقَعُ، اور یہ تعریف واقع ہوتی ہے بالجنسی والفصلی القریبین، جنس کے ساتھ اور فصل کے ساتھ، کہ جو جنس و فصل قریبی ہوں. کیوں؟ لاشتمالہما، اسی لیے کہ یہ جنس اور فصل مشتمل ہوتے ہیں، ان دونوں کے مشتمل ہونے کی وجہ سے علی جمیع ذاتیات المعرفی، معرف کے تمام ذاتیات پر
اس جنس و فصل کے مشتمل ہونے کی وجہ سے. معرف وہی معرف. فَإِذَا قِيلَ اب آتے ہیں مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں اس مطلب کو اچھے طریقے سے. پس اذا قیل جب کہا جائے یعنی پوچھا جائے مل انسان انسان کیا ہے تو کہتے ہیں آگا اس کے آپ 3 جواب دے سکتے ہیں. پہلا جواب فَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ بس ممکن ہے جائز ہے کہ آپ جواب دیں آپ کا جواب دینا پہلی مرتبہ بی اس طرح سے کہ انہو حیوان و ناطق یہ انسان کیا ہے حیوان ناطق ہے. اب تحلیل کر رہے ہیں اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. وَهَذَا اور یہ حیوان الناطق مجموعہ حیوان ناطق یہ حد تام یہ حد تام ہے ایسا حد تام کہ فیہ تفصیل ما اجملہ اسم الانسانی. کہتے ہیں کہ آغا اس حد تام میں تفصیل ہے اس چیز کی کہ جس چیز کو انسان کا اسم مجمل چھوڑتا ہے. ماں سے مراد وہی معنی اسی معنی کی تفصیل اس کے اندر ہے حیوان ناطق کے اندر. لفظ انسان نے جس کو مجمل بیان کیا حد تام اس کی تفصیل ہے. پس فیشتمل بس یہ حد تام یا حیوان ناطق یہ مشتمل ہے علی جمیع ذاتیات ہی یہ اپنے تمام ذاتیات پر مشتمل ہے. یہ تمام ذاتیات پر مشتمل ہے. کیوں؟ لِأَنَّ مفہوم الحیوان اب یہ کیسے جمیع ذاتیات پر مشتمل ہے اس کی دلیل. لِأَنَّ مفہوم الحیوانی اس لیے کہ حیوان کا جو مفہوم ہے ینطوی یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کا لغت میں ایک ترجمہ ہوا ہے چھپی ہوئی چھپا ہوا لپٹا ہوا. یہاں پر آپ اگر مفہوماً اشتمال کا بھی ترجمہ کرنا چاہیں کہ مشتمل ہے تو یہ ترجمے سب اس کے اندر آ جائیں گے. لِأَنَّ مفہوم الحیوانی اس لیے اوڑھنا وہی لپیٹنا ہو جائے گا نا اوڑھا ہوا وہ بھی آ جائے گا اس کے اندر. وہ بھی توا کا اندر لپیٹنا ہوتا ہے توا یتوی لپیٹنا تیولرز کہتے ہیں نا سمیٹنا بھی ہو جاتا ہے. لِأَنَّ مفہوم الحیوانی اس لیے کہ حیوان کا مفہوم ینطوی فیہ شامل ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کے اندر لپٹا ہوا ہے اس کے اندر. کون؟ الجوہر یہ بھی ہے والجسم النامی جسم نامی بھی اس کے اندر ہے والحساس یہ بھی اس کے اندر ہے المتحرک بالارادتی یہ بھی اس کے اندر ہے. تو حیوان کے اندر تمام ذاتیات آ گئے لہذا یہ ایسی تعریف بنی یہ حد تام ایسی تعریف بنی کہ جو مشتمل بر جمیع ذاتیات ہے. بس یہ جو جملہ کہا وہی لکھا ہوا ہے وَكُلُّ هَٰذِهِ أَجْزَاءٌ وَذَاتِيَاتٌ لِلْإِنسَانِ بس یہ تمام کے تمام یعنی کون جوہر و جسم و نامی و حساس و متحرکم بالارادہ یہ سب کے سب انسان کے لیے اجزاء بھی ہیں انسان کے لیے ذاتیات بھی ہیں ہے نا دونوں ہیں دونوں اجزاء بھی ہیں ذاتیات بھی ہیں. ہو جائے گا پیچھے سے رب دیں گے ہو جائے گا انشاءاللہ. وَيَجُوزُ یہ ایک جواب ہوا. دوسرا جواب کیا ہے دوسرا جواب کیا بن سکتا ہے وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ ثَانِيًا ممکن ہے آپ کے لیے آپ کا جواب دینا دوسری مرتبہ اس طرح سے کہ بِأَنَّهُ یہ انسان جسم نام حساس متحرکم بالارادتی ناطقن لازمی لانا پڑے گا کیونکہ حد تام ہے نا تو فصلی تعریف اپنی جگہ پر باقی رہے گی ورنہ اسے حد نہیں کہا جائے گا. اور اب سوال یہاں پر آئے گا کہ بابا جن سے قریب تو ہے ہی نہیں تو حد تام کیسے ہوئی. کہہ رہے ہیں جناب ہے حد تام ہے ابھی ہم بنا کے دیتے ہیں آپ کو. ہاں آسان تم جزاک اللہ بس حیوان آ گیا. فرق کیا ہو گیا تفصیل اور اجمال کا. وَهَذَا حَدٌّ تَامٌّ أَيْضًا لِلْإِنسان
آگا یہ بھی انسان کے لیے حد تام ہے. ٹھیک. عین الاولی فی المفہومی. اگر لگاتے جائیں مثلا جسم مطلق جسم نام یا جوہر جسم اور اوپر چلے جائیں جائے لیں اس طریقے سے جواب جواب بڑھتے جائیں گے. اور کیوں بڑھتے ہیں وہ آخری لائن میں بتا رہے ہیں کہ کب بڑھیں گے, کیوں بڑھائے جائیں گے, ورنہ تو فضول شمار کیا جائے گا اس کو. ہاں تو بتا رہے ہیں کب بڑھایا جائے گا, وہ عرض کریں گے. کہہ رہے ہیں آگا یہ بھی مفہوم میں اسی طرح انسان کے لیے اول کی مانندی حد تام ہے, الا انہ اکثر تفصیلا, مگر یہ کہ یہ والی جو تعریف ہے یہ تفصیل کے اعتبار سے زیادہ ہے. کیوں؟ لأنک وضعت, اسی لیے کہ آپ نے قرار دیا ہے, رکھا ہے, مکان کلمتی حیوان, حیوان کے کلمے کی جگہ پر کس کو رکھا ہے؟ حد تام, ہا کی ضمیر حیوان کی طرف, اسی حیوان کی حد تام کو. تو دونوں میں فرق کہہ رہے ہیں وَهَذَا تَطْوِيلٌ وَفُضُولٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ إِلَّا سے تعلق رکھیں گے اس کو. کہہ رہے ہیں ویسے یہ طوالت ہے, بیجا طوالت ہے. بیجا طوالت, فضول یعنی اضافہ, اردو میں بھی وہ فضول ہوتا ہے یعنی ایکسٹرا ہی, زائد. کہہ رہے ہیں یہ جو تعریف ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی یہ طوالت ہے, بیجا طوالت ہے, اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے الا, مگر کب حاجت ہوگی؟ اذا کانت ماہیت الحیوانی مجہولتا للسائلی, جب حیوان کی ہی ماہیت پوچھنے والے کے ہاں جو ہے وہ مبہم ہو, مجہول ہو, واضح نہ ہو, تو حیوان کو کھول کر بیان کر دیں گے جو انسان کے تحت میں واضح ہو جائے. مطلب انسان کی تعریف کرنے لگے تو وہ حیوان کے ذریعے سے کرنی بھی, لیکن حیوان ہی مجہول ہے تو اب حیوان کے اجزاء ذاتیہ کو بیان کرنا پڑ جائے گا. یہ بھی نہ پتہ حیوان کیا, پھر اوپر جائیں گے, یہ خود بخود اسی طرف آ رہے ہیں, یہ پھر اوپر جائیں گے, جاتے رہیں گے اوپر, یہاں تک کہ کہیں گے وہ ایسے مفاہیم تک جائیں گے کہ جو بالکل بدیہہ ہوں. جوہر پہ لے جائیں, ہاں نا, وہی تبھی تو کہہ رہا ہوں, یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں ایسے مفاہیم تک لے کر جائیں گے. کیسے؟ جوہر کو جا کے وجود یا شے سے تعبیر کر دیں گے, ایسی شے تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ یہاں تک لے آئیں گے, ابھی یہی جملہ کہیں گے. خوب الا اذا کانت ماہیت الحیوانی مجہولتا للسائل فیجب, تب یہ جواب دیا جائے گا, ورنہ تو نہیں دیا جائے گا. الا نہیں تو پھر یہ واجب ہو جائے گا, و الا جائز نہیں ہے. الا مگر یہ کہ یعنی لا حاجت الیہ, حاجت نہیں ہے اس کی جانب, الا مگر اذا کانت ماہیت الحیوان, جب حیوان کی ماہیت مجہولہ ہو سائل کے ہاں, تو فیجب, پھر یہ واجب ہے, پھر یہ واجب ہے. ورنہ کیا فضول ہے, تو دو ہی صورتیں بنیں گی, یا واجب یا فضول کہیں گے آخر میں. وَيَجُوزُ, اور یہ بھی جائز ہے. دو جواب ہو گئے, تیسرا جواب جو آپ کہہ رہے تھے اوپر جانا پڑے گا, یہ نہیں ہوگا تو وہ بھی ہوگا. وَيَجُوزُ أَن تُجِيبَ, اور جائز ہے آپ کا جواب دینا تیسری مرتبہ اس طرح سے کہ وہ انسان کیا ہے؟ جوہر قابل للابعاد الثلاثہ. اگر اس ٹکڑے کو فقط دیکھیں تو یہ جسم کی تعریف ہو گئی, جسم کے لیے حد تام ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. پھر نامن حساس متحرک بالارادہ, یہ حیوان کی حد تام ہو گئی. صحیح, وہ آئے گا انشاءاللہ. اس کے بغیر ہو جائے گا تو پھر وہ ناقص کے ساتھ, وہ کیا کہتے ہیں, تام کو ہٹا دیں گے, ناقص کہہ دیں گے. ٹھیک, وہ بھی جواب آتا ہے, وہ بھی جواب آتا ہے, وہ بھی عرض کرتے ہیں. اسی لیے اس کے عبارت کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یجوز. صحیح ہے, تو سارے پہلو آئیں گے انشاءاللہ. یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی دے سکتے ہیں آپ جواب. خوب, حساس متحرک بالارادتی ناطق فتضع, پس آپ رکھتے ہیں مکان کلمت الجسم, جسم کے کلمے کی جگہ پر کیا؟ حدہ تام, اس کی حد تام وہ کیا ہے؟ جوہر قابل للابعاد الثلاثہ. فیکون المجموع حدا تاما للانسانی, کہہ رہے ہیں آگا یہ مجموعہ انسان کے لیے حد تام ہے, اور ایسا حد تام کہ اکثر تفصیلا من الجواب الثانی, تفصیل کے اعتبار سے یہ جواب ثانی کی بنسبت بھی زیادہ ہے. نہ فقط یہ, واکثر فضولا, اگر آپ پیچھے والے ہی اکثر کے ساتھ اس کا تعلق رکھیں تو یہ جو ہے یہ یعنی اضافے کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے. الا, ہاں مگر ایک جگہ ہے, وہ کیا؟
کہ اذا کانت ماہیت الجسم مجہولتاً ایضاً للسائل فیجب، پھر واجب ہو جائے گا اگر کسی شخص کے ہاں، کسی پوچھنے والے کے ہاں جسم کی ماہیت ہی مجہولہ ہو تو پھر یہی جواب دینا واجب ہو جائے گا، ورنہ فضول ہے۔ وہکذا، جواب بنے جسم نامی کو چھوڑ دیا انہوں نے، کہاں چھوڑ دیا؟ نامی پہلے لانا چاہیے تھا نا، پھر جسم مطلق لاتے نا۔ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ چار جواب ہو جاتے، چلیں آپ 4 جواب بنا لیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی آ سکتا ہے۔ وَهَكَذَا إِذَا كَانَ الْجَوْهَرُ مَجْهُولًا، اسی طریقے سے اگر فرض کریں سائل کے ہاں جوہر مجہول ہو، جیسا کہ ہوتا ہی ہے، صحیح ہے، تو کیا کریں گے؟ تضع، آپ قرار دیں گے مکانہ، جوہر کے مقام پر، حدہ التامہ، اس کی حد تام، ان وجدہ، یہ ان وجدہ در حقیقت اشارہ ہے اس کے عدم وجود کی طرف۔ کیوں؟ اسی لیے کیونکہ یہ جوہر جو ہے وہ جنس عالی ہے، اور جنس عالی ما لا جنس لہ ولا فصل، نہ تو اس کے لیے کوئی جنس ہے نہ ہی کوئی فصل ہے، اسی لیے اس کی تعریف خاصے کے ذریعے سے کی جاتی تھی، یاد آیا؟ خوب، ان وجدہ، اگر وہ موجود ہو تو، حتیٰ، اب یہ جاتا رہے گا سلسلہ، بھائی کہاں تک رکے گا یہ سلسلہ؟ پھر آپ کہو گے وہ نہیں ہے، پھر وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو حتیٰ ینتہی الامر الی المفاہیم البدیہیۃ، یہاں تک کہ یہ امر منتہی ہوگا، اختتام پذیر ہوگا ان مفاہیم تک جا کر کہ جو مفاہیم بدیہیہ ہوں سائل کے ہاں، الغنیۃ عن التعریف، کہ جن کو اب تعریف کی ضرورت نہ پڑے، مثلاً کمفہوم الوجود، ایسا موجود ہے، ہاں، والشیء، ایسی شے ہے، اب اس سے زیادہ کیا آپ جو ہے وہ آسان لے کر آؤ گے، یہ مفہوم ہے، یہ بدیہی مفہوم ہے، وجود کا مفہوم۔ وقت ظہر من ھذا البیان، خوب آگا یہ جو بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا حد تام کے بارے میں، اس سے 4 چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، آشکار ہو جاتی ہیں۔ پہلی، اولاً ان الجنس والفصل القریبین تنطوی فیہما جمیع ذاتیات المعرف، پہلی چیز تو یہ کہ جنس اور فصل کے جو دونوں قریبی ہوں یہ مشتمل ہوتے ہیں یا یہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں ان دونوں کے اندر کیا؟ معرف کے تمام تر ذاتیات، لا یشذ منہا جزء ابدا، تو کہہ رہے ہیں کہ آگا ان ذاتیات میں سے کوئی جز بھی کبھی بھی خارج نہیں ہو سکتا، خارج نہیں ہوتا ہے، جنس و فصل کوئی بھی جز اس میں سے خارج نہیں ہو سکتا۔ شذ یشذ، ہاں، ذاتیات منہو کے منہا کی ضمیر ذاتیات میں سے، صحیح ہے، یہاں پر لفظ ہے منہا کی ضمیر لفظاً ذاتیات کی طرف، صحیح ہے، خارج نہیں ہوتا، لا یشذ یعنی شذ یشذ ای انفرد، انفردہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، تو خارج ہونا، الگ ہونا، خالی ہونا، لا یشذ منہا جزء ابدا، ولذا، بس اسی وجہ سے سمی الحد بہما تاما، بس اسی وجہ سے ان کے ذریعے یعنی جنس و فصل قریبین کے ذریعے سے کی گئی جو حد ہے اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ تامن۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے تمام ذاتیات کو اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام تام رکھا گیا ہے، گویا وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اور حد بندی اس لیے کیونکہ بہرحال ایک باؤنڈری بن جاتی ہے، اور تحدید کا لغت میں معنی ہوتا ہے تمییز و تبیین، تمییز و تبیین۔ خوب، ٹھیک، ایک مطلب تو یہ ہو گیا واضح۔ وثانیاً، اس بیان سے جو چیز ظاہر ہوئی ہے دوسرے مرحلے میں وہ یہ کہ لا فرق فی المفہوم بین الحدود التامۃ المطولۃ والمختصرۃ، کہہ رہے ہیں آگا وہ حدود کے جو تامہ تھیں، چاہے وہ مطولہ ہوں یا چاہے مختصرہ، ان کے مابین مفہوم کے اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں ہے، لا فرق، کوئی فرق نہیں ہے فی المفہومی، مفہوم میں، بین الحدود التامۃ المطولہ، مطولہ تعریفات، والمختصرہ، اور مختصرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں، الا، مگر فرق کیا ہے؟ ان المطولۃ اکثر و تفصیلا، وہ تفصیل کے اعتبار سے اکثر ہیں، تو فیکون التعریف بہا، بہا کی ضمیر مطولہ کی طرف،
تو بس تعریف ان مطولہ کے ذریعے سے واجباً تارتن و فضولاً اخرى، ایک مرتبہ تو واجب اور ایک مرتبہ فضول، بیکار اردو میں فضول کا ترجمہ کیا صحیح اضافے کے ساتھ، ٹھیک ہے. واجب اس وقت جب، واجب کب؟ معلوم نہ ہو سائل کو جب اس کا علم نہ ہو. وثالثاً ان الحد التامہ، اور کہہ رہے ہیں تیسری مرتبہ تیسرے مرحلے میں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ ان الحد التامہ بالتحقیق حد تام یساوی المحدود فی المفہوم، آگا وہ مفہوم میں محدود یعنی معرف، یہاں پر ہماری مثال میں انسان اور حد تام، ان دونوں کے درمیان مفہوم میں کیا ہے؟ اتحاد ہے، مساوی ہیں. کل مترادفین کی مانند. یہ حد تام کے اندر کہہ رہے ہیں. جی حد تام کے اندر کہہ رہے ہیں. یہ کلی طور پر معرف کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ مساوی کی نسبت ہوگی؟ کس کے اندر کیا کہا تھا؟ کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں تساوی کی نسبت. نہیں، ان چاروں تعریف کے اعتبار سے فرق فقط حد تام میں تساوی کی نسبت ہے، باقی ایک ایسے میں بھی ہے لیکن پھر تھوڑا سا فرق آئے گا، وہ تھوڑا سا فرق ابھی ذکر کریں گے. کہہ رہے ہیں ان الحد، اچھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کا بیان یہ سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آگے والوں کا انکار کریں، آگے والے بھی بیان ہی نہیں ہوئے ہیں صحیح ہے نا. تو ان الحد، اور پھر بھی ویسے بھی جملہ اسمیہ جو ہے اس کا مفہوم نہیں نکلے گا، اصولی مفہوم، صحیح ہے. ان الحد التام یساوی المحدود فی المفہوم کالمترادفین، بس فیقوم، بس یہ حد تام قائم مقام بنتا ہے اسم کا. اسم یعنی وہ انسان کا، یہ گویا اسم کا قائم مقام ہے. کس طرح؟ بے ان یفید فائدتہ، اس طرح سے کہ یہ حد تام افادہ کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے اسی اسم کا فائدہ، مساوی کی نسبت ظاہر ہے. وَيَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِسْمُ إِجْمَالًا، اور یہ حد تام دلالت کر رہا ہے اسی معنی پر کہ جس پر اسم اجمالاً دلالت کرتا ہے. یہ عبارتیں تکراریاں پیچھے گزر چکی. وَالرَّابِعًا، اور چوتھے مرحلے میں جو بات آشکار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان الحد التام يدل على المحدود بالمطابقت، مساوی کی نسبت ہے تو نسبت تطابقیہ ہی ہوگی، دلالت مطابقیہ ہے. کل معنی موضوع یہی ہے، تمام معنی موضوع لا ہے. ان الحد التام، حد تام يدل على المحدود، محدود پر دلالت کرتا ہے بالمطابقتی، یعنی دلالت مطابقیہ کے مطابق، کیونکہ تمام معنی موضوع لا ہے. ہاں خوب، 3:30 میں 2 منٹ رہ گئے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرج